حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی جودہ بنت اشعت نے امیر معاویہ بن ابو سفیان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس وجہ سے یہ مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ امام حسن کی بیوی جودہ نے خلیفہ وقت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا ہے، کیونکہ یہ زہر ایسا تھا کہ جو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جس کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر پڑھ کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل توشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ قیس بن سعد انصاری نے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے فرمایا کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے آپ کی اس بات پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے پہ تخت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشعت، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کے لالچ دے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا۔ جب آپ کو قے آتی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہوتی۔ جودہ بنت اشعت بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق اپنے نیزنگ کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعت سے چاہا کہ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی حضرت عمران کا رشتہ طلب کریں۔ اشعت نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔
ناظرین گرامی، جودہ کا امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین کی خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی میں سے ایسے خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ اپنے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت میں اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقشہ صفحہ تاریخ پر مثبت کرتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے، میں اس کو قتل کروں گا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جامع شہادت نوش فرما گئے۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعت نے انہیں زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے کس کے کہنے پر کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر زہر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشعت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جس میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ حرہ سن 23 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا، قریبہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستمل ازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل تبدیل ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔